السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں ان 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن کا علم اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ ان اللہ عنده علم الساعة، سب سے پہلے نمبر پر قیامت کا علم، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی علم نہیں عطا فرمایا۔ قیامت کب قائم کی جائے گی، کون سا وقت ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایک نشانیاں بیان فرما دی جن کو ہم احادیث میں پڑھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات کا تذکرہ فرمایا، جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی تب تک قیامت قائم نہیں کی جائے گی۔ ناظرین اکرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر، قیامت میں کتنا وقت باقی ہے؟ تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کی طرف اشارہ کیا، اس وقت سورج غروب ہونے میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جتنا یہ سورج غروب ہونے میں وقت ہے اتنا ہی قیامت کے آنے میں وقت باقی ہے۔ ناظرین اکرام، آج سے تقریباً 1450 سال قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کرنا، وہ علامات جن کے اندر دجال کا ظہور، یاجوج اور ماجوج کا آنا، آگ کا ظاہر ہونا، بیت اللہ کو ویران کرنا، اور اسی طرح سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور قیامت جمعہ کے روز قائم کی جائے گی، یہ نشانیاں، فتنے عام ہو جائیں گے، وقت بہت تیزی سے گزرے گا، بہت ساری ایسی نشانیاں جن کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ ان چیزوں کے علاوہ ہر انسان جانتا ہے کہ قیامت کو قائم کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو باقی رکھا، باقی ہر چیز فنا کر دی جائے گی۔ یہ دنیا کے اندر بلند و بالا عمارات یہ تباہ کر دی جائیں گی۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے پہاڑ جو ہے یہ روئی کی گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر نفس کو موت آ جائے گی، ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہ جائے گی۔ ناظرین اکرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی سیر کو گئے تو آسمان پر اللہ رب العالمین کے اس فرشتے کو دیکھا جو سور پھونکے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت سور پھونکا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لیے اس طرح کھڑا ہے کہ جیسے ابھی اللہ رب العالمین حکم دیں گے اور یہ پھونک دے گا اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قیامت کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن قیامت کو قائم کیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارشوں کا علم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، بارش کا علم میں نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ ناظرین اکرام، اس جدید دور کے اندر، اس سائنسی دور کے اندر بے شک بہت سارے آلات موجود ہیں جن کی مدد سے ہم ہوا کے رخ کا پتہ چلا لیتے ہیں۔ ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر فلاں علاقے سے یہ ہوائیں داخل ہو چکی ہیں جو پاکستان کے فلاں علاقے سے گزرتی ہوئیں پاکستان کو کراس کریں گی اور بارشوں کی پیشین گوئی کر دی جاتی ہے۔ لیکن ایک اندازے کے مطابق
ایک وہم کے مطابق انٹرنیٹ پر بارش کی پیشین گوئی کر دی جاتی ہے، لیکن حقیقت سے واقف نہیں بارش کب، کتنی اور کتنی مقدار کے اندر ہوگی۔ ناظرین اکرام، تیسرے نمبر پر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر پیدا ہونے والی اولاد کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس دور کے اندر بے شمار لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہونے والی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اس بات سے بے خبر کر دیا کہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے ہم اس کی جنس کا تو پتہ چلا لیتے ہیں۔ علم جو ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے جتنا ہمیں عطا فرمایا، اس علم کے تحت ہم بچے کی نوعیت کو جان لیتے ہیں کہ وہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، لیکن بچے کی زندگی کے بارے میں، بچے کے رزق کے بارے میں یہ ہم کچھ نہیں جان سکتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ 4 ماہ اور 10 دن کا ہو جاتا ہے، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، لیکن اس سے 10 دن قبل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے، اس ماں کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، اے اللہ، یہ جو اس عورت اس ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، اس کا کیا حکم لکھوں کہ یہ بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین جو فیصلہ فرماتے ہیں یہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ پھر دوسرا سوال کرتا ہے، اے اللہ، اس کے رزق کے متعلق کیا لکھ دوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر تیسرا سوال کرتا ہے، اے اللہ، اس کی زندگی کتنی لکھوں؟ اللہ رب العالمین جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر اتنی زندگی گزارے گا۔ پھر یہ فرشتہ چوتھا سوال کرتا ہے کہ اللہ، اس کا جنت کے اندر جانا لکھ دوں یا جہنم کے اندر جانا لکھ دوں؟ اللہ رب العالمین جو فیصلہ فرماتے ہیں یہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس گوشت کے ٹکڑے میں روح ڈالنے سے قبل ہی اللہ رب العالمین اس کے دنیا کے معاملات کو تحریر فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ اور آئیے اس کے علاوہ ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے، ہم اس کی جنس کے بارے میں تو جان جاتے ہیں، لیکن کیا یہ بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، بدصورت پیدا ہوگا، یہ گورے رنگ کا ہوگا، سانولا ہوگا، اس کا رنگ کالا ہوگا، اس کے نین نقش کیسے ہوں گے، اس کی آنکھیں کیسے ہوں گی، اس کی بصارت ہوگی یا نبینا ہوگا، قوت سماعت اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے یا بہرا ہوگا، اللہ رب العالمین قوت گویائی عطا فرمائیں گے، زبان عطا فرمائیں گے یا گونگا ہوگا۔ اسی طرح اس کے سارے معاملات اللہ رب العالمین نے پوشیدہ رکھ دیے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان کے متعلق کہ وہ آنے والے کل کے اندر کیا کرنا چاہے گا، اس چیز کا اسے علم نہیں۔ ناظرین اکرام، کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے ہماری جو عمر ہے، ہماری موت کا وقت کیوں مخفی رکھ دیا؟ ہمیں اس کا کیوں نہیں بتلایا گیا کہ فلاں شخص کی اتنی عمر ہے اور اتنا وقت دنیا میں گزارے گا؟ سوال یہ کیا کہ اگر پتہ ہوتا تو ہم نیکیاں اس حساب سے کر لیتے۔ ناظرین اکرام، یہ دنیا جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ اگر انسان کو اس کی عمر کا پتہ چلتا تو اگر ہم اندازہ لگائیں کہ ہماری عمر کتنی گزر چکی ہے، ہم نے 10 20 30 25 50 55 60 70 سال اپنے زندگی کے یا 100 سال گزار چکے ہیں، چند لمحوں کے لیے ہم اپنی زندگی کی گزری ہوئی زندگی پر نظر ڈالیں تو ایک ایسا لمحہ، ایک یادگار جو ذہن کے اندر ہماری زندگی کے 10 20 30 50 سال جتنی ہماری عمر ہے، وہ ایک لمحے کے اندر گھوم کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر انسان سے کہا جائے کہ جتنی تمہاری عمر ہے، مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی عمر 50 سال ہے، اسے کہا جائے
کہ تم اپنی 50 سالہ زندگی کے متعلق سوچو کہ تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے، وہ انسان یقیناً یہی جواب دے گا کہ چند لمحوں کی بات ہے، ایک خواب کی طرح میری زندگی ہے کہ جیسے شروع ہوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ 50 سال کیسے گزر گئے۔ اب اگر اسی شخص سے سوال کیا جائے کہ اگلے 50 سال کی تم سوچو اس کے متعلق کہ 50 سال کیسے گزارو گے، ان 50 سالوں کے متعلق تم سوچنا شروع کر دو، تو انسان اپنی ہی سوچ کی وجہ سے اپنی موت کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ انسان کو اس چیز سے بے خبر رکھا گیا کہ آنے والے لمحے کے اندر کیا ہوگا، انسان نہیں جانتا۔ یہ سانس لے رہا ہے، اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا، اگلے لمحے کے اندر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بے شمار مسائل موجود ہیں۔ انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے کام کے لیے، رستے میں کبھی اس نے سوچا نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انسان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے مخفی رکھ دی ہیں۔ اور پانچویں چیز اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ انسان جب اس کی موت آئے گی تو یہ زمین کے کس حصے میں دفن کیا جائے گا، یا اسے زمین کا ٹکڑا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو زمین کا ٹکڑا نصیب نہیں ہوتا، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو کفن نصیب نہیں ہوتا، بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو غسل نہیں دیا جاتا۔ ناظرین اکرام، دین اسلام نے جس طرح لوگوں کے حقوق کو بیان کیا، جس طرح زندہ لوگوں کے حقوق کو بیان کیا، اسی طرح میت کے حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، میت کی ہڈی نہ توڑی جائے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی ہڈی کو توڑنا زندہ کی ہڈی کے توڑنے کے برابر ہے۔ اس دین اسلام میت کو حقوق دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے تمہارا کوئی بھائی انتقال کر جائے، اسے اچھے طریقے سے غسل دو، مسنون طریقہ ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے سفید کپڑے کے اندر، پھر نماز جنازہ کو ادا کیا جاتا ہے، پھر اسے قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان کو اس بات سے مخفی رکھ دیا کہ زمین کا کون سا ٹکڑا تیرے مقدر کے اندر آئے گا جو تیرا آخری گھر ہوگا، جو قبر منزل ہوگی، جو قبر کی منزل ہوگی۔ انسان کو اس سے اللہ رب العالمین نے محروم رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، بے شک میں علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ 5 غیب کے علم ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں سے محروم رکھے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔